بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو بنانے والا ہے اور تمام جہانوں کو سجانے والا ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی خیر والی امت نصیب فرمائی ہے، اور کروڑا درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی ساری آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آپ اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جنت کا محل۔ پیارے پیارے بھائیوں، بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے حسب مقبول آپ سے عادلانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پیارے پیارے بھائیوں، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے لیے ایک بہت ہی خوبصورت محل تیار کروایا، بہت ہی کام کروایا اس پہ۔ ایک خوبصورت محل تیار ہونے کے بعد اس نے اپنی ساری عوام کو دعوت عام دی۔ جب دعوت دے چکا، سارے کھانا کھا چکے، ان کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر اپنے ساری عوام کو یہ کہا کہ میں نے اپنے لیے یہ خوبصورت محل تیار کروایا ہے، آپ اس محل کے اندر کوئی عیب تلاش کریں، کوئی عیب آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیں، کیونکہ میں نے اس پہ اپنی کروڑوں کی مالیت خرچ کی ہے۔ اگر کوئی عیب نظر آئے تو مجھے بتائیں، میں نے اپنے لیے یہ محل تیار کروایا ہے۔ تو جب لوگ کھانا کھا چکے، انہوں نے محل دیکھنا شروع کر دیا، تو محل کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرنے لگے بادشاہ سلامت کے سامنے کہ بادشاہ جی یہ تو بہت ہی پیارا محل ہے، اس میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ، ایک مرد درویش ایک کونے پہ کھڑے ہو کر محل کا نظارہ کر رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کی نظر اس اللہ کے نیک بندے پہ پڑ جاتی ہے، وہ اسے اپنے قریب بلا لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے، تو بتا کیا میرے محل کے اندر کوئی عیب تجھے نظر آیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، مجھے اس محل کے اندر دو بہت بڑے عیب نظر آئے ہیں۔ تو وہ بادشاہ اور جو عوام کھڑی تھی وہ حیران ہو گئی کہ بادشاہ سلامت نے اتنا خوبصورت محل تیار کروایا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ، یہ درویش، یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ بادشاہ جی دو بہت بڑے عیب ہیں جو ہمیں نظر نہیں آئے۔ بادشاہ حیران ہو کے پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے، اے مرد درویش، تو بتا وہ کون سے عیب ہیں جو تجھے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس فقیر نے، اس اللہ کے بندے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ محل ایک دن برباد ہو جائے گا، ایک دن یہ تیرا محل ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑا عیب پہلے یہ ہے، اور دوسرا سب سے بڑا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے رہنے والا ایک دن مر جائے گا۔
اس میں کوئی بھی رہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو بادشاہ سلامت حیران ہو کے اس سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے بندے پھر تو بتا، ایسے محل کے بارے میں مجھے بتا کہ جو محل کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، اور ایسے محل کے بارے میں مجھے بتا کہ جو محل میں رہنے والا کبھی بھی مرے گا نہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے بادشاہ سلامت کے ساتھ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے بادشاہ تو جنت کی تیاری کر، جنت کے لیے نیک اعمال کر، اللہ پاک جنت کے اندر جو محل تجھے عطا کرے گا وہ ایسا محل ہوگا جو کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، اور جو جنت کے اندر اللہ تجھے محل عطا کرے گا وہ کبھی بھی تو اس کے اندر رہے گا، تو کبھی بھی مرے گا نہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی سبق آموز یہ واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ اور وہ بادشاہ سلامت اس فقیر کی یہ بات سن کر رونے لگا، اور روتے ہوئے اس نے وہ محل چھوڑا اور جنگل کی طرف چلا گیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔